السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 33۔ قصہ چل رہا تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، عرفات میں جنہوں نے تنقید کی تھی، انہی کا قصہ پورا کر رہا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دوستی کیے ہوئے تھے اور بہت محبت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عرفات میں اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھایا تھا۔ یہ کوئی قبول صورت نہیں تھے حضرت اسامہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ چھوٹے جب تھے تو کھیلتے کودتے، ناک میں سے جو ہے ان کے رینٹ بھی نکل رہی تھی، بخار بھی تھا، چیچک کی دانے بھی نکلے ہوئے تھے۔ یہ گرتے پڑتے حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تھوڑا سا اس کے چہرہ وغیرہ ٹھیک کر لو، تھوڑا سا دیکھو یہ پانی نکل رہا ہے، چیچک کے دانے بھی نکل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر حضرت عائشہ کچھ مشغول تھی تو حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور خود کھڑے ہو کر باہر گئے اور باہر جا کر پانی لے کر آئے اور پانی لائے اور حضرت اسامہ کے جہاں جہاں ناک میں سے پانی نکل رہا تھا وہ صاف کیا۔ اسی طریقے پر جو چیچک کے دانے تھے جہاں سے پانی رس رہا تھا وہ ٹھیک کیا، اور پھر ان کے کپڑے منگوائے حضرت اسامہ کے اور کپڑے بدلوائے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے حضرت اسامہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، کاش کہ اسامہ تو لڑکی ہوتی، میں تجھے بڑا کرتا، پھر فلانے کے ساتھ تیرا نکاح کرا دیتا، فلانے کے ساتھ تیرا نکاح کرا دیتا، فلانے کے ساتھ تیرا نکاح کرا دیتا۔ یہ محبت جب حضرت عائشہ نے دیکھی تو حضرت عائشہ بہت روئی، اور روایتوں میں یہ بھی ہے، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر حضرت اسامہ حضرت عائشہ کے کمرے کے باہر سے بھی گزرتے اور باندیاں کہتی کہ اسامہ گزر رہے ہیں تو حضرت عائشہ اکرام میں کمرے میں کھڑی ہو جاتی، احترام میں۔ تو باندیاں پوچھتی کہ کیوں کھڑی ہو گئی امی؟ یوں فرمایا کہ ان کا حضور نے بہت اکرام کیا ہے اور انہوں نے حضور کے ساتھ دوستی بہت نبھائی ہے، چمٹے رہے حضور کے ساتھ۔ نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، یہ میرا مضمون یاد رکھنا۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا فاطمہ بنت قیس۔ بہت اونچے گھرانے کی لڑکی تھی، بہت خوبصورت اور بہت گوری تھی۔ فاطمہ بنت قیس نام تھا ان کا۔ ان کے شوہر جو ہے انبن ہوا کرتی تھی شوہر کے ساتھ۔ خیر کیا انبن ہوتی تھی وہ سنانے کا تو وقت ہے نہیں، لیکن یہ کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غم کا اظہار کیا۔ یہ خود آئی فاطمہ بنت قیس کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں انصاریہ کے گھر پر جا کر تم عدت گزار لو۔ تو وہ وہاں گئی، لیکن حضور نے منع کیا، وہاں عدت مت گزارو، وہاں تو مہمان بہت آتے ہیں، مہمان نواز عورت ہے وہ، اس لیے کسی کی نگاہ تم پر پڑے گی، وہاں عدت مت گزارو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارو، اس لیے کہ وہ نابینا ہے، اگر تمہارے کپڑے بھی ادھر ادھر ہو گئے وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور ایک وصیت کی کہ دیکھو جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو تمہیں پیغام آئیں گے، اس لیے کہ تم بہت خوبصورت ہو اور خاندانی لڑکی ہو، لیکن مجھ سے مشورہ کیے بغیر تم کسی کے ساتھ نکاح مت کرنا۔ چنانچہ عدت پوری ہوئی تو ان کے پیغام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ حضرت دو پیغام آئے ہیں، ایک ابو الجہم ابن حذیفہ کا آیا ہے اور ایک حضرت معاویہ کا آیا ہے۔ آپ نے فرمایا نانا، ابو الجہم جو ہے یہ تو عورتوں کو بہت مارتا ہے اور تو کہاں مار برداشت کر سکے گی، اور معاویہ جو ہے یہ قلاش ہے، اس کے پاس تو خود کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تجھے کیا کھلائے گا؟ یہ کہہ کر حضور نے منع کر دیا۔ ابو الجہم بھی ٹھیک نہیں اور معاویہ بھی ٹھیک نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری رائے یہ ہے کہ تم اسامہ کے ساتھ نکاح کر لو۔ اب اسامہ یہ قبول صورت نہیں تھے اور یہ بہت گوری لڑکی تھی، بہت خوبصورت تھی، شریف خاندان کی تھی۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس نے تھوڑا سا یعنی آگے پیچھے کیا
تو حضور نے کہا، اصرار کیا، آپ نے فرمایا نہیں میں تمہارا نکاح کرا رہا ہوں، تم جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر لو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی اسامہ کی. کتنی بڑی چیز ہے کہ اپنے انتقال سے پہلے حضرت اسامہ کو امیر بنایا بڑے بڑے لوگوں پر. حضرت عمر ان کی عمارت میں تھے. یہ بتاؤ، بڑے بڑے لوگ عشر و بشر ان کی عمارت میں ان کے ماتحت ہیں. کتنا اعتماد کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہے نیک لوگوں سے دوستی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو فاطمہ بنت قیس تیار ہو گئی. الحمدللہ دونوں کا نکاح ہو گیا. صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ ان دونوں میں اتنی محبت ہوئی کہ لیلا مجنون میں بھی اتنی محبت نہیں تھی. یا میں لیلا مجنون کا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مدینہ کی عورتیں رشک کرتی تھی فاطمہ بنت قیس اور حضرت اسامہ کی محبت کے اوپر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی برکت تھی کہ بہت محبت ہوئی. مدینہ کی انصار عورتیں، مدینہ کی مہاجرین عورتیں، یہ دونوں سارے کے سارے جو اس جوڑے کے اوپر رشک کرتی تھی. یہ جو حدیث میں نے بیان کی کچھ حیات صحابہ میں ہے اور کچھ ترمذی میں ہے اور کچھ میری کتاب بکھرے موتی میں ہے. اس لیے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے. پھر فاطمہ بنت قیس اور اسامہ کی کتنی اولادیں ہوئی، کس طریقے سے انتقال ہوا، کس طریقے سے ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے تھے، کس طریقے سے ایک دوسرے کو پیار کرتے تھے، وہ کتابیں کئی چیزیں کتابوں میں ہیں. انشاءاللہ کسی دن جب لمبا بیان ہوگا تو بیان کر لوں گا انشاءاللہ. میں کہتا ہوں جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ایسی محبتیں دیں، آپس کے اندر میاں بیوی خود محبت سے زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کریں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.